अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल बोल रोमांटिक नावल में आपके लिए लाई हूँ एक और नया नावल। बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इज़हार ज़रूर कीजिए। डॉक्टर बेस्ड नावल है, फोर्स मैरिज बेस्ड नावल है, कज़न मैरिज बेस्ड नावल है, रूड हीरो बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। बहरहाल वो उनकी बात का पोशीदा मफहूम समझ चुकी थी और मुस्तकिल बई तक तो नंदों को से कट जोड़ का कोई इरादा नहीं था। है लुक यार, तुम्हारी वही कज़न है ना, पेंडू वाली। अरीब की कज़न जोहा ने सामने से आती प्रीजे पे निगाह डाली, जो हिजाब स्टाइल में दुपट्टा ओढ़े वाइट फ्रॉक के साथ नफीस सी वाइट चप्पल पहने किसी मेहमान खातून को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी। कितना ओल्ड फैशन लिबास पहना है, आजकल कौन पहनता है ये वादियों के ज़माने वाली घेरेदार फ्राक है। जोहा हिस्स और रश्क में मुब्तला मुंह की कई जाविये बनाते उस पर फिक्रें उछाल रही थी। तुम इस पे इतनी तवज्जो ही क्यों दे रही हो जोहा? लीव हर। तुम बता रही थी ना मामू तुम्हें भेज रहे हैं अब्रॉड स्टडी में, तो मेरे वाले कॉलेज में क्यों नहीं आ जाती? वैसे भी कज़न ज़हीन हो तो इंसान का अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अरीब की बात उसके कानों में पड़ी थी, या सुना या ही नहीं उसे जा रहा था। सुरख चेहरा लिए तेज़ी से उसके पास से गुजरी थी। हाउस स्वीट ना, बस आई कैट के क्लियर करने की देर है और फिर मैंने तुम्हारे साथ ही जाना है। ऑफ कोर्स वी आर बेस्ट फ्रेंड, माइट बी पॉसिबल पार्टनर्स टू बी। जोहा ने एक झटके से बालों को लहराते कहा, तो शायद अपने और अरीब के दरमियान के ताल्लुक़ के लिए कुछ ज़्यादा ही खुशफहम और अरीब ने फरीफ्ता निगाह उस पर डाली तो जोहा का गुलाबी चेहरा मज़ीद सुर्खियाँ छलकाने लगा। उसे अपनी खूबसूरती का बखूबी अंदाज़ा था और कब कहाँ कैश करवाने है उसे हुनर भी आगाह था। अरीब के लिए मुस्तकबिल के बेहतरीन फैसलों में जोहा एक काबिल भरोसा इंतखाब रही। हर कोई खुशगपियों में मसरूफ़ था। जब वो एक कोने में आ बैठी थी, जाने कब अरीब उसकी बिना वजह बनी ये दुश्मनी ख़त्म होने वाली थी। हालांकि अपनी तमाम तर गलतियों के बावजूद भी प्रीजे को अपना रूड सा कज़न बहुत ज़्यादा पसंद था। प्रीजे कहाँ गुम हो तुम? इधर आओ, मुझे तुम्हें अपनी दोस्तों से मिलवाना है। गुल उसे ढूंढते हुए वहाँ आई थी। वो तो अपनी सोचों से दिख रही थी। गुलापा आपकी दोस्त से क्या सोचेंगी? आपकी कज़न कितनी इल रेटेड है और वहाँ इंसल्ट होगी आपकी। मैं यहीं ठीक हूँ, प्लीज़। इसमें मज़ीद अपनी इंसल्ट सहने का हौसला नहीं था, तभी तरीके से माजरत चाहिए। ओह हो लड़की, तुम भी बस ना। भला ये कौन सी क्लास पागल लड़की, तुम कम से कम डिसाइड नहीं होगा कि तुम इलरेट हो या फिर एजुकेट? बदू चलो आओ। और बिना किसी के एतराज़ की खातिर में लाए अपने ही साथ घसीट लाई थी। गुल की दोस्ती उससे बेहतरीन तरीके से मिली और उन्हें वो कामनी सी कन्फ्यूज सी लड़की बहुत अच्छी लगी थी। प्रीजे इस बात से आगाह नहीं थी कि वह ख़ानदानी और बादशाह लोगों का ये शेवा नहीं होता कि वो किसी के ज़ाहिरी हुलिये से उसे जांचे। जिन लोगों की फ़िक्र में वो गुल रही थी, उनका तो अपना तक कोई स्टैंडर्ड नहीं था। वहाँ हर कोई छोटी सी उम्र की इस रख रखाव वाली लड़की से मुतासिर नज़र आता था, जो अपनी उम्र के लोगों से काफ़ी मुनफरिद सी दिखाई देती थी। रज़िया भी अपने दोस्तों से मिलवाती गर्ज अरीब के अलावा हर कोई उससे मिलकर खुश था। पार्टी के इख्तिताम पे वो गुल और मून के बाबा के साथ मिलकर काम समेट रही थी जब रज़िया की तरफ से बुलवाया आया था। और जी बुबो जानी, आपने बुलवाया था? उनके कमरे में दाखिल होते एक नज़र सुर्ख चेहरे लिए एक तरफ बैठे अरीब पे डाली। न जाने अब क्या उसे बुरा लगा था जो शामत उसकी भी बलवाई थी। बैठो बेटा, मुझे आपसे बात करनी है। इसके लिए उसे अपने करीब नशिस्त बनाते बोली। शहाब अंकल भी उसे देखते हमेशा के अंदाज में हल्का सा सर मुस्कुराते अखबार पे झुके थे, गोया उन्हें इस बात से सारी वारदात से कोई कंसर्न ना था। बेटा, हम चाहते हैं कि अरीब की जाने से पहले आपका और अरीब का निकाह कर दिया जाए। एक तो मेरी बेटी हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहेगी और दूसरी ये नालायक भी बाहर जाके किसी गोरी के चक्कर में ना पड़े। तो मैं तो इसी शर्त पे इसे बाहर जाने की इजाज़त दे रही हूँ। उनकी बात सुनते ही उसके कदमों तले से ज़मीन सिरकी और बेसाख्ता ही सरनफी में हिला था, जबकि अरीब की का अंधाध निगाहें उसे अपने वजूद पर आर पार होती नज़र आ रही थी, जो खा जाने वाली निगाहों से उसे देख रहा था। माँ बाप के बेएतबारी उसे काफ़ी गज़ंद पहुँचा रही थी। नहीं फूफो, हम अरीब भाई से शादी कैसे कर सकते हैं? वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। प्रीजे की आवाज़ ने गूनागू सुकून का एहसास बख्शा था। अरीब को तो कुछ करने की जहमत ही नहीं उठानी पड़ी थी, पर उसका ये अंदाज़ रज़िया खातून को तो बिल्कुल भी नहीं भाया था। और फिर ये आप कैसे कह सकती हैं, और ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि आप डायरेक्ट इनकार भी दिल पे ही लगा था? देखो परी, आज नहीं तो 4 साल बाद भी तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला हमें ही लेना है। मैं और तुम्हारे अंकल यही चाहते हैं। अरीब की जाने से पहले हम साद
سادہ سی رسم رکھ لیتے ہیں رخصتی اس کے بعد، اور تمہارے ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی ہم کریں گے۔ تو لیٹ سٹارٹ ناؤ، اب بتاؤ تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد کر لیں گے وہاں گوریوں کے ساتھ رہتے پڑھتے، جانے اس کے قدم بیٹھ جائیں تو ہم اپنی اکلوتی اولاد کھو نہ دیں گے۔ رضیہ نے اسے بہت رسانی سے سمجھائے۔ شاہ سب کی نگاہیں ابھی اس پہ ٹکی تھی۔ جب وہ اپنا سر مزید جھکا گئی، آج نہیں تو کل واقعی اس کے بڑے تھے تو فیصلہ بھی انہوں نے ہی لینا تھا۔ مام، عریب نے احتجاج کرنا چاہا تو رضیہ کی سخت گوریوں نے اسے چپ رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی کہ ان کی ماں بیٹے میں کیا معاملات طے پائے تھے، لیکن اس وقت اسے ولی وارث تھے، سو خاموشی سے ان کی من مرضی پہ ہی ہلائے وہ باہر چلی گئی تھی، اور اس کی طرف سے مطمئن ہوتے رضیہ نے عریب پہ سر آہری بم پڑا تو وہ ہاتھوں سے ہی نکلا۔ نو ماما، نو وے، میں شادی اس اجڑ اور گوار لڑکی سے کبھی بھی نہیں۔ مام یار، آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ اور آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ آپ نے کہا تھا نا صرف نکاح ہوگا؟ عریب کے تمنا سر پہ لگی تھی، وہ بمشکل نکاح پہ راضی تھا، اور ماما نے بیٹھے بٹھائے ہی نکاح کے ساتھ رخصتی کا گھڑا بھی کھڑاک پا لیا تھا، تاکہ وہ بعد میں آرام سے اپنے آپ اسے اپنے پاس بلوا لے، کسی کو اعتراض ہی نہ ہو۔ دیکھو عریب، یہ میرے اکیلے ہی کا نہیں، تمہارے بابا کا بھی فیصلہ ہے۔ وہ اسے ٹکا سا جواب دیتی ہوئی اٹھ کے چلی گئی تھی، اور گڑ کے رہ گیا تھا امداد طلب نگاہوں سے باپ کو دیکھتا ہوا، تو انہوں نے اپنا چشمہ مزید نیچے کیے، گویا گہرے مطالعے کا اشارہ کیا۔ وہ تلملایا ہوا باہر نکل گیا۔ سوچے تھی کہ عذاب بری تھی، کسی پل چین نہیں تھا۔ اگلے دن وہ سویا رہا تھا، اور گلاپا واپس چلی گئی تھی، جو ان سے جواب امداد طلب کرنا چاہتا تھا۔ دن محسوس کے رہ گیا تھا۔ شام گئے تو گلاپا کو کال ملائی، آپا، بابا اور ماما کو سمجھائیں میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو گوریوں کے حسن سے متاثر ہو جاؤں گا، اور آپ جانتی ہیں نا کہ میں اور میڈم پریزیا ہم دونوں ایک ندی کے دو الگ الگ پارٹ ہیں۔ میرے ٹیسٹ سے بالکل بھی میچ نہیں کرتی، اور نہ ہی کسی بھی طرح میرے لیے سوٹیبل ہے۔ میرا براڈ فیوچر میرا انتظار کر رہا ہے، اور ان کے آغاز پر ہی یہ سب کچھ الجھ چکا ہو۔ آر پار کچھ تو رحم کرو آپ لوگ۔ گلابا آپ کے ہائپر انداز کو دیکھتے ہوئے حیران ہو گئی تھی۔ عریب، تمہیں اعتراض کس بات پہ ہے؟ پری سے شادی کرنے پہ یا وقت سے پہلے کرنے پہ؟ دیکھو عریب، ماما اور بابا اگر تمہیں لے کے کچھ انسیکیورٹیز ہیں تو تمہیں ان کا سوچنا چاہیے۔ میں نے کچھ ٹائم بعد اس گھر سے رخصت ہو جانا ہے، رہے گے تم تو ان کے بعد واحد کرتا دھرتا تم ہی ہو ان کے لیے، اور سب تم نے ہی کرنا ہے۔ وہ تمہارے لیے کوئی اسٹینڈ ڈیسیژن لے رہے ہیں تو وہ حق رکھتے ہیں۔ تم پہ ایک دن آئے گا جب تمہیں اس وقت فیصلے پر فخر محسوس ہوگا۔ اور ثانیہ سے اسے سمجھانے لگی تھی، واؤ گریٹ آپی، مطلب آپ بھی انہی کی سائڈ لیں گی؟ پر سن لیں، اس پینڈو سے شادی کرنے والا نہیں ہوں۔ اگر ان کا اتنے دل چاہ رہا ہے نا تو کہیں زحا سے کر دیں، ویسے بھی ہم دونوں کی کیمسٹری میچ کرتی ہے بہت، اور فیوچر اور پلیز ایک جیسے بھی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا ان کے تحفظات پہ۔ عریب نے اپنا من ہلکا کرتے ہوئے مزید کوئی بات سنے بغیر ہی کال بند کر دی تھی۔ حد ہے یہ لڑکا، وہ جھنجھلائی۔ ایک 49 سا برپا آ چکا تھا اور اپنے کام چھوڑے اس لڑکے کی ٹینشن میں مبتلا تھی۔ ماں کو کال ملائی، بیٹے کی عشق معشوقی کی داستان سنائی۔ وہ اعتراضات کی ایک لمبی فہرست رضیہ سے ہتھے سے اکھڑ گئی۔ یہ تو کسی طرح بھی ممکن نہیں، میں تمہاری پھپھی کے گھر رشتہ لے کے جاؤں؟ اللہ اللہ، ایسی کوئی مس نہیں ہے، دونوں ماں بیٹی۔ مجھے تو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی نگاہ میرے ہونہار بیٹے پہ ہیں۔ وہ رہا سیدھا سا بیوقوف، دو میٹھے بول کیا بول دیے، کسی نے جڑ سے اس کی محبت میں غرق ہو جانا ہے۔ رضیہ خاتون نے گل کو ٹکا سا جواب دیا تو وہ ان سب کے حالوں کو دعا کرنے لگی تھی۔ گھر میں سناٹے بولنے لگے تھے جیسے جیسے ان کے روانگی کے دن قریب آ رہے تھے۔ وہ زیادہ تر وقت گھر اور ماں باپ کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، لیکن حالات ایسے بن چکے تھے کہ وہ سارا دن غائب رہتا، اور دن بھی معمول سے ہٹ کے لیٹ جاتا۔ اور جب دروازہ پریزے نے کھولا تو کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ تم اپنی منحوس شکل مت دکھایا کرو۔ آج تمہاری وجہ سے میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہو کے بیٹھے ہیں، پر یاد رکھو تم بھی 2 منٹ تمہاری شکل اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔ آیا کہ زندگی بھر کے لیے تمہیں اپنے سر پر مسلط کرنے سے اچھا ہے میں خودکشی کر لوں۔ سن لو، تم اس دنیا کی واحد لڑکی بھی ہوتی تو بھی میں مر جاتا، کبھی تم سے شادی نہ کرتا۔ وہ پریزے سے بھڑک اٹھا تھا، اس کی آنکھوں سے سامن برسنا شروع ہو گیا تھا۔ اتنی نفرت، اتنا کبیدہ وہ نظر آ رہا تھا پریزے کے وجود سے۔ ایک بات کان کھول کے سن لو کہ یہ تم چاہ رہی ہو نا کہ میں تم سے جیسی کنچ عقل سے شادی کر لوں گا، تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ تمہاری وجہ سے ماما مجھ سے ناراض ہیں، اور اب نہ بھلا پھیلایا میں سارا آؤٹ بھی کروں گی۔ اور غصے سے کہتا وہ اس کا بازو اپنے کمرے کی طرف گھسیٹ لایا تھا۔ نہیں
میں نے کچھ نہیں کیا، اریب بھائی اور میں نے۔ اور وہ روتے ہوئے اپنی صفائیاں دے رہی تھی۔ آج تک اس کی لڑائیاں زبانی کلامی تھی، لیکن پہلی بار وہ اس طرح ہاتھا پائی پہ مائل نظر آیا۔ اوہ ہو، تم کہو گی تو جیسے میں مان لوں گا۔ سنو لڑکی، تم ماما بابا سے کہو گی کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی ہے۔ نہیں کرنی مطلب تو نہیں کرنی۔ بالکل، آئی سمجھ مجھ سے یہ نہیں سننا کہ وہ تمہاری نہیں سنے، بلکہ یہ سننا ہے کہ وہ تمہاری سن کے مان گئے ہیں، ورنہ بہت برے انجام کے لیے تیار ہے نا تم لڑکی۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچے بولا تو وہ تکلیف کی شدت سے تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے منع کیا تھا پر وہ نہیں مانے، آپ کے سامنے ہی تو میں نے اپنی صفائی دی تھی۔ تو اریب کا دماغ مزید گرم ہوا تھا۔ تو تم ریجیکٹ کرو گی اریب صاحب کو؟ اپنی اوقات دیکھی ہے تم نے؟ بہتر یہی ہے کہ تم اپنی منحوس شکل لے کر دور کہیں دفع ہو جاؤ۔ کل تک کا وقت ہے تمہارے پاس، جیسے بھی کر کے یہ سارا گند سمیٹو گی۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ ورنہ انجام ایسا دکھاؤں گا کہ موت مانگو گی مجھ سے۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے، جس دن سے تم یہاں آئی ہو میری زندگی عذاب بن گئی ہے۔ اپنے گھر کا اکلوتا بیٹا اجنبی بن کے رہ گیا ہوں میں۔ وہ چٹکیاں بجاتے اسے وان کرنے لگا تھا، پھر بازو پکڑے اسے کمرے سے باہر نکال کھڑا کیا۔ وہ سسکتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی۔ بھلا اسے یہ کہاں سب منظور تھا؟ وہ برے طریقے سے اس کی نفرت اور باقی گھر کے مقیموں کی محبت میں الجھی تھی۔ وہ اتنی بھی بری نہیں تھی جتنا اریب اسے ڈی گریڈ کر رہا تھا۔ اگر اریب اس کو شادی نہیں کرنی تھی تو وہ بھی راضی نہیں تھی، پر وہ اسے کیسے سمجھاتی جو تمام تر حالات اور واقعات کا موجب اسے سمجھ رہا تھا۔ صبح پھپھو کو سب کچھ بتانے کا سوچ کے سو گئی تھی کہ بہرحال اسے عمر بھر کے لیے گھاٹے کا یہ سودا منظور نہیں تھا۔ اگلی صبح بہت سے انہونیاں اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ کچن میں آئی تو اریب ماں کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، جبکہ رضیہ اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا بنا کے اسے کھلا رہی تھی۔ ارے پری بیٹا آؤ نا، اریب کے لیے آلو کے پراٹھے بنائے ہیں، میری بیٹی تم بھی۔ اس کے لیے پراٹھا بیلنے لگی تھی۔ پریزے نے ایک سہمی نگاہ اس پہ ڈالی تھی جو کافی رغبت سے کھانا کھانے میں مصروف اور اس کی طرف بالکل متوجہ نہیں تھا۔ مزہ آ گیا ماما، قسم سے، لو یو ماما جانی۔ وہ کھڑے ہوتے اس کے گرد بازو گھیرا بنائے ماتھے پہ بوسہ دیتے بیٹے کی طرف بے ادا پہ جا نثار نظر آئی تھی۔ اوکے ماما، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، تب تک آپ ناشتہ کریں پھر گپ شپ کرتے ہیں۔ وہ مکمل طور پر اس کے وجود نظر انداز کرتے آگے بڑھ گیا تھا۔ میری شہزادی جانتی ہو، آج بس معجزہ ہی ہو گیا، اریب رشتے کے لیے مان گیا ہے۔ اب میں اپنے بھائی صاحب کی اکلوتی نشانی کو ساری زندگی سینے سے لگا کر رکھوں گی۔ رضی کی بات سنتے الٹ کھڑائی تھی جو سوا کے سینے میں میچ گئی۔ کیا ہوا بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشان سی اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے بولی۔ اوہ ہاں وہ ٹھیک ہوں میں، پھپھو مجھے آپ سے بات کرنی تھی، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ اے لو، میرے ساتھ بولنے سے کب سے پہلے اجازت پڑ گئی تمہیں؟ ہاں بولوں۔ وہ کیٹل جھولے پر چڑھائے اور پھر اس کی طرف ہاتھوں میں انگلیاں چٹا کے سونے کیا چال چلی تھی اس نے؟ اس کی عظمت بندوق اس کے کندھے پر آ کر چڑھانے لگی۔ بولو پڑی، کوئی مسئلہ؟ ارے گل کی کال آئی ہے، تم رکو، میں اسے خوشخبری سنا کے آتی ہوں۔ ان کی بات کے دوران ہی گلاپا کی کال آئی۔ وہ باہر چلے گی جبکہ دل محسوس کے رہ گئی تھی۔ وقت آ کے پر لگا کے اڑ رہا تھا۔ ہوش تب آیا جب گلاپا ہاسٹل سے لدی بھدی گھر آ پہنچی۔ وہ پریزے کے لیے اتنی ساری شاپنگ کر کے لائی تھی۔ اریب کی طرف سے ہوئی گہری چپ پریزے کی جان ہوا کرنے لگی تھی جب ایک دن اس کے سامنا ہو گیا۔ وہ گنگناتا ہوا موبائل میں مگن آ رہا تھا۔ جب پریزے کچن سے چائے لیے باہر نکلی تو توجہ کے دھاگے اسی شخص میں الجھے تھے جبھی اس کے سامنے دیکھتے اگر بھائی نتیجتاً اپنے دھیان میں آتا۔ اریب اس سے ٹکرایا تھا۔ وٹ دا ہیل آر یو ڈومیٹنگ یو اسٹوپڈ پینڈو گرل؟ اریب کا ہاتھ بے ساختہ اٹھتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنا رنگ جما گیا تھا اور پہلے چائے کپڑوں پہ گری تھی اور اب کپ بھی زمین بوس ہوتے فرش کے ساتھ اس کے پاؤں پہ بھی گرم چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ ہلکی سی تکلیف پہ بے ساختہ سسکی نکلی تھی جب اریب نے اسے بازو پکڑے جھٹکا دیا تھا۔ پریزے کو یقین ہونے لگا تھا کہ اس کا بازو جڑ سے اکھڑ گیا ہے۔ گھر میں یہ جو سب تماشا ہو رہا ہے نا، بائی گاڈ، اگر یہ کامیاب ہوا نا تو تم نے انکار نہیں کیا تو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرو گی تم بار بار ایک بات دہرا رہے ہو تو میں محترمہ، اس لیے ذرا بچ کے۔ اریب نے حسب معمول اسے دھمکانے کا کام کیا تھا۔ اس کی تمام تر دھمکیوں کے باوجود پریزے نے گہری چپ اختیار کر لی۔ شاید وہ اس شخص کی انتہا دیکھنا چاہتی تھی جو بھرپور منافقت کا مظاہرہ کرتے سب کے سامنے ہوشی کا ناٹک کرتا دکھائی دیتا۔ وہ بری طرح الجھی تھی اور آتے جاتے اس پر فکر کسرا نہیں بھولتا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے وقت کو وقت کے دھارے پہ چھوڑ دیا تھا اور اس وقت بھی آن پہنچا جب گھر میں ڈھولکی رکھ دی گئی تھی۔ اریب کے کزن کا جمع غفیر تھا۔ رضیہ کے لگے ہاتھ اس کی ماں اور ننیال والوں کو بھی انوائٹ کر لیا تھا کہ وہ خود کو اکیلا محسوس کرے، لیکن ان لوگوں میں ہمیشہ جیسے رکھائی کا مظاہرہ کرتے تھے کسی قسم کی شرکت سے منع کر دیا تھا۔ ماما کتنی کیوٹ لگ رہی ہیں نا پری، چھوٹی سی دلہن بن کے۔ گلاپا اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑے بولی اور کٹور سے
کٹورے سے ہلدی نکالے اس کے چہرے پہ لگا دی تھی۔ گلابا بے ساختی تعریف اس کے چہرے پر لال گلنار بنا تھا۔ اریب کو اس کے برابر بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنے حواسوں پہ قابو پانے لگی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ تم اپنے دیے گئے آخری وقت پہ اوپریزے کا ہاتھ ہمیں اس نے کھلی باجوں سے زہر میں بھگوئے لفظ مارے تیر تو آنکھیں دہشت میں پھیلی تھی اور اس کے ہاتھ میں دبی ہتھیلی پسینے میں بھیگنے لگی۔ اریب جیسے اس کی ننھی ننھی قطرے دیکھ رہا تھا، ابھی بھی تھاما ہوا تھا۔ کزنز اس پہ ہوٹنگ کرتے ہوئے اس کی لینک کر رہے تھے تو پرے اسے جیسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، جیسے پریزی کا ساتھ من پسند ہو۔ بس بہن کیا بتاؤ، میری ذوق کے لیے امیدیں دلا کے رضیہ نے یہ گل کھلا دیا۔ اپنا اریب تو بالکل راضی نہیں تھا۔ بھائی نے نہ جس لڑکی کو کوئی آگے پیچھے وارث ہے، نہ بھلا کون حواس والا بندہ لیتا ہے۔ ہائے میرا اریب! اسٹیج کے نزدیک بیٹھی اریب کی پھوپھو کی آوازیں وہ بخوبی سن سکتی تھی۔ دل میں ملال سا جاگا تھا، شاید اس سے بر وقت فیصلہ لے لینا چاہیے تھا، نہ جانے وہ اب کیا کرنے والا تھا۔ ایسے ہی چند ایک کئی تمسخر برے فکرے اس کے دل کو بوجھل کر گئے تھے۔ بہت غلط کیا تم نے میرے ساتھ پینڈو، جس کا بھگتان ساری زندگی شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وہی دھمکیاں، اس کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے اور کبھی پریزے اس کے نام سے نہیں بلکہ پینڈو ہی کہہ کر پکارتا تھا، اور اس کے دائیں بائیں رضیہ اور شہاب سب پرجمان ہوئے تھے۔ جگہ کی تنگی کے باعث وہ اریب کے تقریباً لگ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جھک جھک جیئیں میرے بچے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ رضیہ نے کئی سارے نوٹ ان دونوں کے سر پر مارتے کام والی کو پکڑائے تھے۔ پریزے کی سانس اریب کی اتنی قربت سے بند ہونے لگی تھی۔ گلابا پلیز مجھے کمرے میں جانا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے یہاں۔ گل نے اس کی بات پہ پریشانی سے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام گئی تھی جو برف کے جیسے ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ بس کچھ اور دیر، چندہ تھوڑی دیر میں نکاح آتے ہی ہوں گے۔ وہ پیار سے اس کے گالوں پہ چٹکی کاٹتے ہوئے بولی تھی، آپ میرے پاس پلیز بیٹھ جائیں۔ اس نے گل کو اٹھنے کے لیے توتلے سے روکنے سے کہا تو پھر اس کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھتے قریب ہی بیٹھ کی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک انچاہے پر بہت خوبصورت رشتے میں منسوب کر دی گئی، پر اس میں تو جیسے سوچنے سمجھنے کی ساری حساسیت ختم ہو چکی تھی۔ رسم کے ختم ہوتے ہی گل اسے اپنے کمرے میں چھوڑ گئی تھی تو بستر پہ گہری سانسیں بھرنے لگی۔ پورے کمرے میں گجروں اور پھولوں کے زیور کی مہک اپنا رنگ بکھیر گئی تھی۔ ایک آوارہ سانسوں رخسار پر پڑی تھی اور اتنے اہم موڑ پہ ماں باپ کی یاد ستا رہی تھی۔ تبھی آہٹ پہ چونکی تھی اور وہ سیدھی بھی نہیں ہوئی تھی جب دروازہ سے بند کرتے چیخی چٹکی چڑھا دی گئی تھی۔ ابر آلود نگاہیں اٹھی تو خود کو ہونہار نظروں سے دیکھتے پایا۔ اریب بھائی آپ یہاں کیوں؟ بمشکل سانس بحال کیے وہ بول پائی تھی۔ اسے شاید یاد نہیں رہا کہ اب حوالہ بدل چکا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا تمہیں؟ جو میری بات کو بنا ویلیو دیے تم نے اپنی منمانی کی تو اس کا انجام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ پھر بھی تم نے اپنی کی تو اس کا انجام بھی بھگتو گی تم۔ وہ اپنے وائٹ کرتے کے بٹن کھولتے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پریزے کو اس کے ارادوں کی آگاہی حاصل ہوئی تو وہ خوفزدہ سی ہوتی ہوئی اپنا بچاؤ کرنے لگی تھی، لیکن اریب کی مضبوطی گرفت کے آگے وہ انچ بھر لڑکی پھڑپھڑا کے رہ گئی تھی۔ وہ اس کے چہرے پھولوں کو زیور نوچنے لگا۔ پلیز اریب بھائی ماما میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ ابھی جا کے پھوپھو کو منع کر دیتی ہوں کہ ماما مجھے وہ خوف کے زیر سائے بولی، جبکہ اریب کا تھپڑ اس کے چہرے پہ پڑا تھا۔ تم چلاک لومڑی، اس وقت صرف جگہ ضائع کروانا چاہتی ہو اور کچھ نہیں، لیکن کل یہی سب لوگ تم پہ تھوکیں گے جو آج محبتوں کے ابر میں بھگو رہے تھے، کل نفرت کریں گے تم سے۔ اریب نے غصے سے کہتے ہوئے اپنے ایک طرف پھینکا اور پھر پتے کی طرح کانپ رہی تھی جب اسے بستر پہ گرائے اس پہ جھکا تھا اور انتہائی بے رحم سے اس کے وجود پہ گہرے زخم چھوڑنے لگا، اور اس کے وجود کو برہنہ کرنے کے لیے بڑھتے اریب کے ہاتھ بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہے تھے، اور جب کسی انجانے احساس کے تحت اس نے اپنے بہتی قدموں کو روکا تھا اور اسے خود سے اللہ کی ایک طرف دھکا دیا تھا۔ یہ سزا ہے میری بات نہ ماننے کی، کل اس سے بھی بدتر ہو سکتی ہے تمہاری حالت، اس لیے سوچ سمجھ کے میرے کمرے میں قدم رکھنا۔ اس کے بازو میں اپنا آہنی ہاتھ مزید زخم دیتا ہوا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ ابھی کچھ لمحوں پہلے کلیوں کا حسن لیے لڑکی نچڑ سی گئی تھی۔ وہ سوچ سکتی تھی کہ اس کی قربتوں میں کتنی وحشتوں کو سہنا پڑے گا اسے۔ کئی سوچوں کی آلودگی اسے جگڑنے لگی تھی۔ وہ کتنی دیر سے سکتی رہی، لیکن خود میں اتنی ہمت پھر بھی پیدا نہیں کر سکی کہ ماں باپ جیسے پھوپھو اور شہاب جیسا صاحب کے سامنے رخصتی سے انکار کر سکے۔ ادھر وہ پوری رات اپنی شروع ہوتے ہی اختتام پذیر ہونے والی محبت کا سوگ مناتا رہا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اس رشتے کو انجام تک لے جانے والا نہیں تھا۔ پوری رات سلگتے گزاری تھی۔ زوخا بھی اس شدید ناراضگی مظاہرہ کر رہی تھی، گویا زندگی
सूली पे लटका रही थी। वो बिना नाश्ता किए कॉलेज के लिए निकलने लगी थी जब वो खान बाबा के बजाय उसे गाड़ी के करीब रुके हुए किसी से कॉल पे बात करते हुए देखकर ठिकी थी। खान बाबा एक तरफ खड़े थे और उसकी तरफ कदम उठाए। बाबा मेरा इंतहाई अहम टेस्ट है आज, मैंने आपको बताया भी था, प्लीज़ गाड़ी जल्दी निकालें। वो तेज तेज बोलती उनसे कह रही थी जब अरीब ने एक चुटकी निगाह उस पर डाली। सुबह की फ्रेश धूप उसकी गुलाबी रंग सफ़ेद यूनिफॉर्म में मज़ीद निखरी हुई थी। जी बेटा रानी, लेकिन अरीब बाबा गाड़ी लेके जा रहे हैं तो हम उन्हें कह देते हैं कि आपको ड्रॉप कर दें। खान बाबा की बात पे उस पर गुस्से भरी निगाहों ने उससे देखा। नहीं ठीक, हम ऑटो से चले जाएंगे। एक अदाए बेनियाजी से वो गेट की तरफ बढ़ी थी। अरीब की नज़रों ने गेट की तरफ गायब होते हुए उसे देखा था और रंग देखकर हैरान था कि फ़ख्र था, एतमाद था और लहजा था। वो परवाह डरपोक्स फ्रीजे नहीं लग रही थी। वो गहरी सांस भरते ग्लासेस आंखों पर चढ़ाए गाड़ी में बैठते बाहर को दौड़ी थी। वो यहाँ आया तो अपनी ज़िंदगी का फैसला लेना था, पर उसकी सोचों का महवर वही ज़ात थी जिसके बारे में वो पिछले 6 सालों से ज़ोहा से ताने सुन रहा था। वो शायद भूल भी जाता। ज़ोहा ने उसे भूलने ही नहीं दिया था खुद पे गुजरे इस वाक़े को। इधर सुबह सुबह से ही इसके सामने होने पे दिल पे तूफान उठे और दुबाए जिंजलाई सी जल्दी जल्दी स्टॉप की तरफ बढ़ी थी। बेटा घर नहीं आया, जैसे किसी रियासत का महाराजा आन पहुंचा है, जहाँ जिसे देखो इसी के आगे पीछे घूमता दिखाई देता है। उसकी सोचों और उसकी आंखों में नमी सी भरी थी। और तो और पुप्पो ने भी 2 दिन से नहीं पूछा किस हाल में हूँ मैं। वो से उलझते चलते काफ़ी दूर आ पहुंची थी, लेकिन कोई ऑटो दिखाई नहीं दिया और बस स्टैंड भी अभी काफ़ी दूर था जब एक गाड़ी ने ज़ोरदार टायर चरचराते हुए उसके करीब रुके थे। वो सोचों से हड़बड़ाते हुए पूरी तरह चौंकी। सामने ही उसे देखा तो गोया उसकी आंखों में मिर्चें भिरने लगी। जो उस ऐश ग्रे कलर की शर्ट में ड्रेस पैंट टाई पहने फॉर्मल तैयारी में बैठा था। गाड़ी में बैठो उसकी गंभीर आवाज़ में, प्लीज़ मोहतरमा, आप जानती भी हैं कि आप इस वक्त मेरी पोजीशन कितनी ऑकवर्ड कर रही हैं। वो गुस्से में बोला, मैं आपको नहीं, आपके लोफराना हरकतें करें। प्रीजे की बातें सुनते उसकी शाख था कि मतलब कि वो उसे लोफर कह रही थी। गुस्से की शदीदत से मुठ्ठियाँ पीछे वो स्टेयर पर मारे हाथ उसके करीब गाड़ी भगा के ले गया था। मुफ्त का एटीट्यूड समझते हैं क्या यहूद को, जैसे प्रीजे इनके इशारों पे चलेगी। इतना आसान है ना सब भूलना। वो गुस्से से बगती झुकती बस स्टैंड पर पहुंची थी। अरीब का गुस्सा बुरे हाल था। भला इसे क्या पड़ी थी जो इस फजूल लड़की को ऑफर कर डाली, जिसका एटीट्यूड लेवल ही आज कुछ और था। आइंदा कभी ना इसे नोटिस करने का सोचा था। वो कॉलेज पहुंची तो बात पे बात हर किसी को काट खाने को दौड़ी थी। जब उसकी दोस्त ने उसे पकड़ते सामने किया, क्या हुआ तुम्हें आज, तुम्हारा मिजाज बिगड़े हैं। उसकी दोस्त अरीशा ने उसे देखा तो जिसका पारा अभी तक चढ़ा हुआ था। कुछ नहीं, तुम बताओ यहाँ क्या चल रहा है, इतना सतरंगी पीला क्यों हुआ है कॉलेज को। इस कॉलेज हाई दर्जा बेजारी लिए एक नज़र जोश व खरोश से गैलरी को डेकोरेट करती अपनी क्लास फेलोज को देख के कहा, कुछ मोटिवेशनल लेक्चर वगैरह के लिए सीनियर डॉक्टर्स की टीम आ रही है। सुना यही है कि हाउस जॉब से पहले हर बैच को एक सेशन होता है ऐसे। प्रीजे ने उसकी बात समझते इस बात में सर हिलाया और उनका मेडिकल कोर्स सेशन कंप्लीट हो चुका था, जिसके बाद उन्होंने हाउस जॉब स्टार्ट करनी थी। आजकल अगर आज का टेस्ट कैंसिल था तो बता देना था ना। मैं आती तबीयत पे अजीब सी बेजारियत छाई थी। दिमाग के पर्दों पे बार बार वही सुबह के मंजर रक्स कर रहे थे। बार बार खुद को समझाया था कि वो घर का अकलौता बेटा और भाई के सिवा कल गुलापा की शादी पे आना था, लेकिन दिल था कि परेशान सा। हाल में सब स्टूडेंट जमा होने लगे और वो एक कोने में दबकी बैठी थी। मेहमान हसूसी को देखकर वो चुंकी रह गई। अरीब की आवाज़ आसपास से कहीं गूंजी थी, तुम मेरी कज़न की हैसियत से एक दबा बन के यहाँ आ गई हो तो तुम्हारी वजह से मैम ने मुझे इतनी सुना दिया। पता है क्या कह रही थी, ये क्या तुम्हारे घर वालों ने इस स्कूल के लिए ग्रेन भेज दिया है। गुलापा यहाँ की टॉपर थी और अरीब शहाब भी टॉपर है। तुम अच्छा होगा कि यहाँ अपना स्कूल चेंज कर लो अहमक। जबकि तमाम स्टूडेंट पर ताराना निगाह डालते डॉक्टर अरीब की नज़रें तीसरी रो में बैठे प्रीजे को देखते ही जम सी गई थी। शायद उसे देखने में मुगालता हुआ था, पर नहीं वो थी। पर हो सकता है वो किसी दोस्त के हमरा आई हो। खुद को तसल्ली देते वो स्पीच के लिए रेडी होने लगा था। हर साल की तरह इस बार भी हमारे कॉलेज के किंग एक स्टूडेंट हिजाब अरहम और प्रीजे अलवी जैसे दरख्शा सितारे। प्रिंसिपल के लिए जाने वाले नामों के लिए प्रीजे अलवी का नाम उसे समातों का धोखा लगा था, लेकिन अपने नाम पे प्रीजे के चेहरे पे आने वाली चमक उससे मफ़ी ना थी।
میں آئی کال ڈاکٹر اریب فار اریب نے شل ہوتے حواسوں سے ایک نظر اس پر ڈالے مائک سنبھالا تھا۔ پریزی کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ کھلی تھی۔ یقیناً اس کا نام کافی قابل شاک تھا جناب کے لیے۔ جیسے تیسے کرتے اس نے اس کی اسپیچ مکمل کی تھی۔ مارے بندے پوری تقریب بھگت آئی اور حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں سے اسے سنہری شیلڈ بھی دی تھی۔ اور اسی پریزی الوی کا نام ٹاپرز میں شامل تھا جیسے کسی کل آپا اور اس کا، اور ایسی شکست کا تصور ہی نہیں تھا۔ ایک قابل اعصاب جنگ میں مبتلا وہ گھر آیا اور آتے ساتھ ہی خود کو کمرے میں مقید کیا اور پلکوں پہ ان چاہے لمحے ان ٹکے تھے جب اس لڑکی کو آخری ہاتھ کی شکست دیتے وہ یہاں سے گیا تھا۔ ماشاءاللہ، نظر نہ لگے میرے بچے، چاند سورج کی جوڑی لگ رہی ہے۔ رضیہ بھرپور محبت نچھاور کرتے ان کے صدقے دینے لگی تھی، جبکہ اریب نے ایک نگاہ بھی اس پہ ڈالنا گوارا نہیں کیا جو اس کے نام سے پور مہکائی گئی تھی۔ سفید سندلی وجود کتنی بار اسے ٹکرایا تھا، پر وہ تو جیسے قدیم یونانی مورت کے جیسے بیٹھا تھا، جبکہ اس کی نظریں بار بار پرمزحل سی ٹھہری زحل سے ٹکراتی جو بار بار نم آنکھوں کو صاف کرنے لگی تھی۔ محبت کھو جانے کا غم، ادھورے پن کا احساس اس کی آنکھوں میں تپش دہکا رہا تھا۔ کھانا شروع ہوا۔ اس پری کے بدامن سے پہلو بچائے زحل کے پاس آیا تو زوئی اس اپنے کندھوں پر دھر آیا اور دیکھتے ہی وہ چونکی تھی، آنسوں سے ایک بار پھر شدت سے دکھائی دی۔ آج وہ مکمل طور پر ہی کسی اور کو سونپا جا رہا تھا۔ اریب نے اس کے کندھوں پہ اپنے ہاتھ ٹکائے اور اسے اپنے لیے ایک تنہا گوشے میں آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں ہرٹ ہوا۔ یقین مانو میری 1% بھی اس رشتے میں مرضی نہیں تھی۔ آئی ریئلی لو یو یار، بس یہ مما بابا کی ضد تھی، بٹ آئی پرامس وہاں جاتے ہی اس لڑکی کو ڈائیورس پیپر بھیج دوں گا۔ دکھی دل لیے وہ اس کے ہاتھوں کو سلاتے بولا تھا اور ایک نامحرم لڑکی کے آنسوں کی خاطر اپنی محرم کی آنکھوں میں شب بھر کی بارش دینے کا وعدہ کر رہا تھا۔ مجھے تمہیں اس پینڈو کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کر بہت برا لگ رہا ہے اریب، میں تمہیں بالکل بھی شیئر نہیں کر پاؤں گی۔ وہ ضبط کر دامن چھوڑے اس کے گلے سے آ لگی تھی تو وہ چونکا تھا۔ اگر زحل کی قربت اس کے پسندیدہ شے میں سے ایک تھی لیکن اس وقت حالات اور سچویشن بالکل میچ نہیں کر رہے تھے، تبھی اسے بنا محسوس کرائے وہ خود سے الگ کیا تھا۔ میں جیسے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں گا تمہارے ساتھ بآسانی تھام سکوں گا، انتظار کرو گے نا تو میرا۔ وہ جو ابھی کسی اور کے نام کی زنجیروں میں مقید ہوا تھا اسے آنے والے وقت کے وعدوں اور وعیدوں کے پابند کرنے لگا تھا۔ زحل اس کے سینے سے لگی سر ٹکائے اقرار کے مراحل طے کرنے لگی تھی۔ مہمانوں کے آتے رخصت ہوتے ہوئے گھر سے غائب ہوا تھا، جبکہ گلاپا پریزے کو اس کے سج دجے کمرے میں لا بٹھایا تھا۔ دیکھنا آج میاں کی بالکل خیر نہیں، پہلی نظر پڑتے ہی ہوش کے وہاں بیٹھے گی، ان کی